رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات مسامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر اور اس کی عنایت ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے طاق رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اللہ یہ سعادت بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور جو ایام مختصر ایام معدودات باقی ہیں، چند دن گنتی کے، وہ بھی ہمارے نصیبوں میں لکھ دے اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حضرات و سامعین، موضوع آپ نے سن لیا، قرآن مجید کا ترجمہ، اس کے معانی کو سمجھنا، قرآن مجید کس مقصد کے لیے نازل ہوا اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں کے اندر اسے اتارنا، اور پھر اپنی زندگیوں کے اندر عملی شکل میں لے کے آنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سچی اور آخری کتاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے نا جی، اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اہل عرب اہل زبان تھے، اور ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بطور چیلنج ان کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، جاؤ سارے زمین و آسمان کے خدا مل جاؤ اور ساری دنیا مل کے ایک قرآن لے کے آؤ اس جیسا جیسا میں نے محمد پہ اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جیسا میں نے اپنے سونے نبی پہ اتارا ہے نا، ایسا کلام لے کے آؤ۔ نہیں لا سکے، اللہ رب العزت نے پھر چیلنج دیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، جاؤ 10 سورتیں لے آؤ۔ پھر اہل عرب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اس وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نیچا دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے یہ قرآن مجید بنا لیتے ہیں، ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، بڑے بڑے انہوں نے شاعر بلائے، بڑی انہوں نے ہمت طاقت دکھائی، لیکن قرآن مجید کی صورتوں جیسی صورت نہیں لائی۔ آخری چیلنج فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ ایک چھوٹی سی صورت ہی اس جیسی بنا کے دکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مجید معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، صحیح بات ہے، قرآن مجید کی قدر و منزلت ابھی تک ہمارے ذہنوں میں صحیح طور پہ نہیں بیٹھی۔ ہمیں بچپن سے ہی قرآن مجید کو ڈی گریڈ کرتے دکھایا گیا۔ اللہ اکبر، وہ اہمیت وہ جو قرآن مجید کی ہے وہ نہیں ہمیں بتائی گئی۔ ہمارے ماں باپ بھی اس میں کمزور رہے، اسکولوں کے اندر تھے، اللہ ہی معافی ہے، نہیں، اور آج آ کے ہم گھر میں ٹیوٹر لگوا لیتے ہیں تو قاری صاحب کو 2000 روپیہ، بیالوجی کیمسٹری فزکس کو پڑھانے والے کو ایک سبجیکٹ کا 10,000 روپیہ۔ قاری صاحب کو دروازے کے اوپر ہی آج چھٹی کرو جی، اور بڑے بڑے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر ڈاکٹر بننے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگائے جائیں۔ قرآن مجید کی اہمیت
اہل عرب سارے جڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم قرآن مجید جیسی سورت لے کے آئے، نہیں لے کے آ سکتے۔ اور اللہ کے بندو، یہ عام کتاب نہیں ہے، کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ عام کتاب نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم اہمیت دیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ ابھی تک تو ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کلام ہے رب العالمین کا، جو ارض و سما کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو اول و آخر کا مالک ہے، جو سمندروں کا مالک ہے، جو بڑے بڑے پہاڑوں اور گلیشیئر کا مالک ہے۔ یہ کلام ہے اس رب العالمین کا جس نے یوسف کا بچپن میں آیا خواب پورا کر دکھایا اور کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دی۔ یہ کلام ہے اس رب العالمین کا جو موسیٰ آگ لینے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نبی پیغمبر بنا دیا۔ فرمایا وَخْلَانَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں آپ کھڑے ہیں جوتے اتار دیں، آپ وادی مقدس میں کھڑے۔ یہ کلام ہے اس رب العالمین کا جس کے سامنے حضرت زکریا روئے تھے کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعاء ربك شقيا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ربی هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ جی، لوگ تو کہتے ہیں اولاد نہیں ہو سکتی، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں، اللہ تی مینوں پیارا جا پتر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اور میں جا تمہیں بیٹا دیا ہے، اس کا نام بھی میں یحییٰ رکھ دیتا ہوں، وہ بیٹا تیرا ہوگا، پیغمبر میرا۔ یہ کلام آپ کو عام لگ رہی ہے؟ یہ کلام اس رب کی ہے کہ یونس کو، جس نے یونس علیہ السلام نے جس رب کو مچھلی کے پیٹ میں پکارا اور کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ یہ کلام ہے اس رب العالمین کا جس کے سامنے سلیمان جیسا پیغمبر کہتا ہے ربی حبلی، اے اللہ مجھے عطا فرما، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ایسی بادشاہی عطا فرما میرے بعد کسی کو وہ نصیب نہ ہو۔ فرمایا جاؤ سلیمان، ہم نے تمہیں پہاڑوں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، سمندروں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جنات کے اوپر، اور تمہیں ہر قسم کی بولیاں سکھا کے سلطنت عالیہ عطا فرما دی۔ او بھائی جان، ہم قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم تو اس کو عام سی کتاب سمجھ کے چلو کوئی گل نہیں یار، ہوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیش پہ آئی گئی ہے تو چلو بچیاں نو پڑھائی لو۔ قرآن مجید حفظ کرا کے بچے کو دکان پہ ڈال دیا، نہ اسے یاد کرنے کی تو یعنی یاد کرنے کا موقع دیا، نہ ساری عمر اس کو بھی حافظ کرے، نہ مرجنٹ حافظ کلا تھا اس لکھوا کے تو خوش لگے پھر۔ یہ عام کتاب تو نہیں، یہ کلام رب العالمین ہے، اللہ کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے کہ جس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہ آسمانوں سے ایک دسترخوان سجا سجایا نازل فرما۔ یہ اس رب العالمین کا کلام ہے کہ جس نے یتیم مکہ کو، جس کو یتیم سمجھتے تھے، دائیاں لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم وفات پا چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یتیم سمجھتے تھے، اللہ نے اسے
غار ہرا کی چوٹی کے اوپر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اے سونے نبی، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو نبیوں کا لاڑا بنا دیا. سبحان اللہ، سرتاج الانبیاء بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والمسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اس رب العالمین نے جس نے اپنے نبی کو معراج کروایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر. اور سارے انبیاء، ہم تو اس قرآن مجید کو ابھی تک جو ہے نا جی عام کتاب سمجھ رہے ہیں، اب اہمیت نہیں دے رہے اپنے مائنڈ کے اندر. خدا کی قسم اگر اس کو اہمیت دیں تو ہم میں سے ہر بندہ ترجمہ کلاس میں حاضر ہو. اللہ رب العالمین کو تو ہم نے صرف سمجھ لیا کہ روٹی دینا اللہ نہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا. آپ دیکھیں جس کی آپ کے دل میں اہمیت ہے آپ اس کی بات سنیں گے. کیوں جی؟ اپنی گھر والی کی گل سن دے کہ نہیں؟ جی نہیں سنو گے تو انہیں افطاری ہے نا باہر ہی کرو. بی بی دی گل سن دے، اہمیت ہے. ماں باپ کی بات سنتے، اہمیت ہے. ایک جونیئر اپنے سینئر کی بات سنتا ہے، اسے پتا ہے اس نے مجھے جو ہے نا نوکری سے نکال دینا ہے. اللہ کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ترجمہ کلاس ادھر بھی ہوتی ہے، ترجمہ کلاس کریمیہ میں بھی ہوتی ہے، ترجمہ کلاس ادھر علی مسجد میں بھی ہوتی ہے، ترجمہ کلاس اطہر مسجد میں بھی ہوتی ہے. اللہ کے گھر سجے ہوتے ہیں اور ہم نماز پڑھ کے نکل جاؤ جلدی جلدی کہ قاری صاحب دیہ نہ لیں. چلاکو ماسی کنا چلاکیاں کرن دے جے چلیو. آج امت پہ جو زوال ہے اس قرآن مجید کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے. جن لوگوں پہ قرآن نازل ہوا تھا نا وہ ان کے پاس کوئی لائبریری نہیں تھی. اللہ اکبر. کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی ڈیسک نہیں لگے تھے، کوئی اے سی نہیں لگے تھے، کوئی کالج کی سہولت نہیں تھی، بڑے بڑے پروفیسر نہیں تھے جو پی ایچ ڈی ہولڈر، بڑے بڑے بابے فزکس کیمسٹری بیالوجی والے نہیں تھے. صحابہ کے پاس صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی وہ زمین تھی جس وقت سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اگر بارش ہو جاتی تھی تو آپ کی پیشانی اس گارے سے بھر جاتی تھی، جس کا چھپر تھا صرف اوپر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے. اور پڑھنے والے وہ تھے کہ جن کا لباس بھی پورا نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کے پیچھے بعض دفعہ چھپ کے اپنا سطر ڈھانپتے تھے. اللہ. اور پڑھنے والے وہ صحابہ تھے جن کو کھانا کتنے کتنے دن نہیں ملنا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ابو بکر مجھے اس کی تفسیر تو بتانا. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ صحابہ کرام نے پھر کیا پڑھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جسے وہ بنایا تو دعا کیا کی تھی جی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ایسا پیغمبر بھیج جو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے اور ان کو تعلیم دے. قرآن سنائے بھی، تعلیم بھی دے. تعلیم کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم سمجھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت سفید داغا سیاہ داغا ہو جائے، فرمایا اس وقت جو ہے نا جی سیاہ داغا سفید ہو جائے سحری چھوڑ دو. اب صحابی نے وہ داغے رکھ لے اپنے پاس تکیے کے نیچے. وہ سحری کے وقت دیکھتا رہا بار بار چونکہ آج سیاہ سفید نہیں ہو رہا. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا. صحابہ ایک آیت نہ سمجھ آتی پوچھتے تھے، بغیر سمجھے کوئی قرآن کی آیت پڑھنا صحابہ میں ہے ہی نہیں تھا. اور ہم میں سے کسی کو پوچھ لو بھائی قل اعوذ برب الفلق سورت کا ترجمہ سنا دو، تو ہم میں سے کسی کو شاید بڑے کم لوگ جن کو آئے.
کیوں جی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ہم جناب پڑھے لکھے، ہم سارا کچھ، صحابہ کرام پتہ نہیں نہ چلتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، سیدھا جا کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. میں ایک دفعہ سن رہا تھا جی تراویاں سعودیہ کی، اس وقت شریم پڑھاتے تھے. وہ تراویوں کے اندر شیخ شریم جو ہے سعود ابراہیم شریم، اب نہیں، وہ امام خواب رہے، ریزائن کر گئے، اللہ ان کی حفظ و حفاظت کرے جی. بہت تقوی اور طہارت والے نیک آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. سورت فاتحہ ہوتی ہے نا جی، ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. سورت فاتحہ بندہ پوری نہیں کر سکیا تے چھم چھم روے پیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس جگہ پہ پہنچا ہے تو پھٹ کے رو پیا. یہ جو امام کعبہ ہوتے عام بندے نہیں ہوتے، پڑھے لکھے بڑے ہوتے، پی ایچ ڈی ہولڈر ڈاکٹر ہوتے ہیں، پھر یہ وزیر کا عہدہ رکھتے ہیں، پھر یہ جج ہوتے، چیف جسٹس ہوتے ہیں ادھر کے. کوئی عام سا بندہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید پڑھے سامنے خانہ کا اللہ اکبر کبیرہ. کچھ سمجھ آؤں ہوئے گا تو رب سامنے روندا ہوئے گا نہیں. اللہ اکبر، سمجھ اللہ اکبر. ادھر میں جی اللہ تے توفیق دی تھی، عمرے پہ گیا، صفا مروہ کرتے مغرب ہو گئی. مغرب کے وقت ادھر بلیلہ، وہ جو ہے نا امام کعبہ بڑے سونے خوبصورت، یہ قرآن بھی بڑا سونا پڑھتے. تو ادھر نا جی سورت انہوں نے جب مغرب کی نماز پڑھائی تو پڑھا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو قاری صاحب نے پڑھی آئی تھی، علی انفسہم لا تقنطوا. اچھے پہنچے ہیں بیچارہ تے رو ہی جائے. انج کر کے نا جی میں تو نہیں دیکھیا، لیکن ویڈیو دیکھی، پھر ایسے کر کے نا بیچارہ رو ہی جائے. سمجھ آؤں تو روندا سی، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس لیے قاری صاحب بعض دفعہ محفل نعت ہوتی ہے نا جی، ساڈی عجیب ہی حالت، وہ عذاب دی آیت پڑھ دے سی اچھی طریقے سبحان اللہ، وہ چلیا وہ عذاب دی آیتاں پڑھ دے تھے استغفر اللہ کہنا ہے، جو ہے نا سبحان اللہ نہیں نا. آواز کے اوپر ترنم کو ہم سب کچھ سمجھتے، سمجھنا نہیں ہو کیا رہا ہے، بیان کیا ہو رہا ہے، قرآن میں سنایا کیا جا رہا ہے. آج امت کا زوال اسی وجہ سے، ہمارے رزق میں برکت نہیں نہ رہی اسی وجہ سے، ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے اسی وجہ سے، قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. آئیے ذرا ان صحابہ سے پوچھیں جنہوں نے قرآن مجید سمجھ کے پڑھا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے کہا ہے کہ یہ سیاہ سفید ہو جائے تو داغے تو میں نے دھونے رکھے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا تیرا تکیہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں رات اور دن سما گئے. فرمایا وہ پیارے صحابی، سیاہ سے مراد رات تھی، سفید داغے سے مراد دن تھی. سمجھایا. سبحان اللہ. قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے نبی کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو کہیں، اپنی بیویوں کو کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کرو. ہم سن چکے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ پارہ ہمارا آگے چلا گیا، آیا ہے نا جی پارے کے اندر 22ویں پارے میں آتا ہے. اب کون سا پارہ جا رہا ہے جی مسجد میں؟ 24واں شروع ہو گیا میرا خیال، ہاں جی 26واں پارہ. ماشاءاللہ سارا قرآن ہی ننگے اسی. سبحان اللہ. حضرات صحابہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی سورت پہ مہینوں لگا دیتے. وہ تو اہل زبان تھے، وہ تو عربی بچپن سے مادری زبان ان کی عربی تھی، اور حافظہ بھی عربوں کا اتنا بڑا حافظہ تھا، مشہور حافظہ تھا، وہ سن لیتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، پھر وہ ایک ایک سورت کو اتنی دیر کیوں لگاتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہمیں بعض دفعہ 2 مہینے لگ جاتے ایک ایک 7 آیتوں کے اوپر.
اللہ اکبر. فرمایا تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے علم عمل دونوں کٹھے سیکھے. سبحان. ہم نے نبی پاک کو دیکھا، عمل سیکھ لیا، آپ سے پوچھ کے علم سیکھ لیا. ترجمہ کلاساں آباد کرو، اللہ تعالی دی خیر حاصل کرو، دین کو سمجھو، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے. دنیا 4 دن دا میلہ ختم ہو جانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان میں. نظام اتنا لمبا چوڑا نہیں، مہلت تھوڑی ہے. اگر قرآن مجید کو سمجھ لیا تو سمے روحانیت آ گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر قرآن مجید ان کے سامنے نازل ہوا نہیں. اللہ اکبر. پھر قرآن نے جڑیاں چھلاں پائیاں نا جی، یہ تو پھر منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، ضابطہ حیات. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید تو پھر روحانی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، رحمت ہے، برکت ہے، لذت ہے، بشارت ہے، نعمت ہے، ہدایت ہے. قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو اللہ نے لٹکائی ہوئی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور لوگوں اس رسی کو پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکڑا، زمین و آسمان کے ان زمینوں کے مالک بن گئے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل. اللہ. آج کی اچھا تھوڑا جا پاکستان نہیں سنبھالی نہیں جا رہی، پاکستانی نہیں سنبھالی جا رہی. 75-76 سال سے پاکستان اسلامی قانون نہیں دے سکا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں بدل گئیں، منزلیں انہوں نے اپنی الگ کر لیں، جنت کے راستے کو، رسم و رواج ختم کر لی. قرآن مجید نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کیا، اور یہ سمجھ کی وجہ سے تھے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے، اور ایسا انقلاب پیدا کیا کہ انہوں نے اپنی نظریے بدل لیے. اوئے ہوئے سبحان اللہ. نظریہ، سوچ. اج نظریہ نہیں، 11ویں کا نظریہ جی. اے کل 740واں ایک نظریہ ہے. اے 10 محرم جڑی ہے کہ نظریہ ہے. اسی طرح یہ نظریے لوگوں نے بنائے ہوئے، شرک کے، بدعت کے. یہ آستانے، بڑے بڑی گدیاں. اے جی میں سلطان ششم ہے. اللہ کے بندے کون سے سلطان کی بات کرتے ہو؟ دنیا میں صرف ایک ہی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا خاندان سید خاندان ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے تو ایسی لڑیاں نہیں چلائی. میں جی فلاں ٹوپی والا ہوں، میں فلاں علاقے کا جو ہوں، میں فلاں کی گدی ہوں، میں فلاں کا جانشین ہوں، میں نقش بندی ہوں، سور وردی ہوں، میں چشتی ہوں، میں پہاڑی ہوں، میں فلاں ہوں، کلندری ہوں، جلندری. کچھ کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به حسبه. فرمایا یاد رکھو جس کے عمل نے اسے پیچھے قیامت کو کر دیا، اس کا حسب و نسب دنیا کے اندر اس کی نسبتیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی. اللہ اکبر. اور صحابہ اکرام نے پھر دنیا کے نظریے بدلے، فکر بدلی، قرآن کی برکت سے سوچ بدلی ان لوگوں کی. طبقاتی نظام ختم کیا. علاقائی نظام تھا، طبقاتی نظام تھا، لسانی نظام تھا، وہ سارے نظام ختم کر کے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اخوہ تم سب بھائی ہو. فلسطین والے بھی بھائی ہیں تمہارے، وہ تمہیں پکار رہے ہیں، ان کی مدد کو پہنچو. کیوں نہیں جا رہے؟ امت مسلمہ مر چکے ہو، امت مسلمہ کے حکمران کوئی غیرت کھاؤ. تمہیں امت مسلمہ پکار رہی ہے. وہ بچے جو پہاڑ جو اپنے لینٹروں کے نیچے ان کی ماؤں کے پاؤں باہر اور ان کو پکڑ کے وہ رو رہے ہیں، کون مدد کے لیے جائے گا؟ بھائی جن جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن لا يبقى من القرآن الا حرف. اس کے حرف باقی ہیں. ترجمہ کسی کو نہیں آتا. قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہمیں وراثت کیا بتاتا ہے، قرآن ہمیں جو ہے نا جی وہ عقیدہ کیا بتاتا ہے، ہمیں نہیں پتا. قرآن کے لفظ ہیں، چھاپی جاؤ، لوگوں میں تقسیم کری جاؤ. نہ خود ترجمہ پڑھنا، نہ کسی نے ترجمے کی تلقین کر. جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں نا جی، باہر والے پتہ کی سوچ دے جے اب ویلے بیٹھے نے. استغفر. جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں نا یہ باہر والے ٹچکراں کرتے ہیں. اور یار انہاں ویلے کام ہی کوئی نہیں. اے مولوی صاحب جڑے نا جی میں ترجمہ کئی عرصے سے پڑھا رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ مولانا فاروق اصغر سارم کی قبر جنت کا بغیچہ بنا. مرد مجاہد فوت ہویا، شہید ہویا. ان کے بعد پھر میں عثمانیہ مسجد چاندنی چوک میں شروع ہوا. انہوں سورہ رحمان سے شروع چھوڑا تھا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ آیتیں پڑھنی تھی. اللہ کا بندہ فوت ہو گیا. ادھر سے پھر شروع ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ دین کی، میں دیکھ رہا ہوں جو پڑھنے والے ترجمان لوگ باہر والے ان کو ٹچکرے کرتے. جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ سب سے بہترین انسان. اور میں خیرکم، بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا. اور پڑھنے پڑھانے کا مطلب یہی ہے کہ سمجھ کے پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دینی مجلس جو ہوتی ہے، ترجمہ کلاس ہے، یہ مجلس ہے، جمعے کی مجلس ہے. فرمایا نزلت علیہم الملائکہ، نزلت علیہم الرحمہ، رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈانپ لیتی ہے. نزلت علیہم السکینہ، سکینت طاری ہوتی ہے. اور فرمایا فرشتے ان کو ڈانپ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں فرشتوں میں ان کا ذکر کر. سبحان. کہ تو چلیا کیا کسی کام دے نہیں بندے جڑے ترجمہ پڑھ دینے ویلے نے. اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق. گھر میں شروع کر لیں، دکان پہ شروع کر لیں، ہر مسجد میں شروع کریں. پھر ممبرشپ لیں، شامل ہوں، آباد کریں اس ترجمہ کلاس کو، اور اس کے اندر انعامات دیں، ایک دوسرے کی شوق بڑھائیں، قرآن مجید کی تعلیم کو آگے کریں. لاہور کے اندر نا جی غلام مرتضی میرا خیال نام تھا ان کا، پروفیسر، وہ شہید کر دیے گئے تھے، ہے نا. وہ بھائی جان اس بندے نے نا جی پروفیسروں کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا. اللہ، انقلابی بندہ. پھر اس کے بعد یعنی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی تحریک اس بندے نے بھی بہت زیادہ دی. تو خدا کے لیے ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. قرآن میں اللہ گلا کرتے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فرمایا آسان ہے یہ قرآن مجید، آسان ہے. دنیا کی کتابیں مشکل ہیں، یہ قرآن مجید آسان. قرآن مجید دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے، نظام عالم. اسی کو لے کے عمر فاروق چلے تھے. کوئی دوسری کتاب نہیں تھی، کوئی جناب شیکسپیئر نہیں تھا، کوئی دنیا کے اندر نیوٹن نہیں تھا، کوئی دنیا کے اندر برٹش لا نہیں تھا، کوئی دنیا کے اندر کوئی بدھ مذہب، کچھ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل کر اتری کتاب قرآن لے کے نکل پڑا. صبح کیسر و کسرا کے خزانے ڈھیر ہو گئے مسجد نبوی. سبحان اللہ. اور جس وقت بیت المقدس پر رو رہا ہے نا جی، حضرت عمر فاروق اس کی چابیاں لینے گئے. راستے میں صحابی نے کہا حضرت لباس بدل لو، ٹاکیاں لگی ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے ادھر بھی قرآن کا ذکر کیا. فرمایا اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں اسے درے مارتا. فعز انا ازل قوم، اور چلیا اسی تے رسوا ذلیل قوم سی. ساڈے کول نبی آ گیا. سبحان اللہ. سونا نبی آ گیا. وہ پھر موتی اپنے منہ چو گرائی گیا، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی گیا. رحمت للعالمین. انا ازل قوم، ہم رسوا تھے، ذلیل تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، شرابیں پیتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے. اور اگر بت نہیں ملتا تھا ایک ڈیری لگا کے اس کے اوپر جانور کا دودھ دو کے اس کو سجدہ کرتے تھے. انا ازل قوم، ہم سود کھاتے تھے، رسوا تھے اور ذلیل تھے. لیکن سنو، فعزنا اللہ بالاسلام والقرآن. عمر علل اعلان کہتا ہے ہمیں عزت اسلام نے اور قرآن نے دی ہے، کیونکہ عمر فاروق نے قرآن نافذ کیا، قرآن سمجھا، قرآن مجید پہ عمل کر کے دکھایا، قرآن مجید کی حدود کا نفاذ کیا.
اس کے اندر زکوٰۃ کے حکم کو نافذ کیا، جہاد کے حکم کو نافذ کیا، اور وراثت کے قوانین کو نافذ کیا، خرید و فروخت کے قوانین کو نافذ کیا، اور جو کاروبار کا حکم تھا وہ بتایا۔ ہم نے تو قرآن مجید کو مردوں کو بخشانے کے لیے رکھ لیا بس۔ کوئی بابا ٹپدا نہ ہوئے کہتے مولوی صاحب یاسین پڑھو 3 دن ہو گئے بابا جی اڑے پہ نے، ایسے ہی ہوتا۔ یاسین پڑھو تو ٹپا دیو بابا جی جڑے نا اوکھے ہوئے پہ۔ سورہ رحمان لگا کے نا سویرے فجر ٹائم اپنی دکان تے اسی کام کرتے رہنے تو بھائی فریضہ ادا ہو گیا قرآن والا۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑنے پڑے تو میں کہوں آپ سے کہ قرآن مجید کو بھائیو سمجھ جاؤ، اس کا ترجمہ پڑھو۔ خدا کی قسم وہ لذت جو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے قرآن کو آپ نماز میں سنیں گے آپ کو آئے گی، وہ سادہ اگرچہ اجر بھی ہے ثواب بھی ہے، لیکن وہ لذت نہیں آئے گی آپ کو جو سادہ سنیں گے، اور جو ترجمے والا پڑھ کے یاد کر کے سنیں گے اس کا الگ بس۔ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا میرا رب مجھ سے کیا کہا۔ آپ دیکھیں کسی کا باپ باہر ہو خط لکھے، انگریزی زبان میں لکھ دے، بچے نو سمجھ نہ آندی وہ پڑھائے گا کہ نہیں؟ ہر ایک ادسی کی لکھے۔ کئی دفعہ میسج آتا ہے نا جی، بینک کی طرف سے میسج آ گیا، اوہ افراتفری پئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا میسج، بینک کا میسج آ گیا، وہ جناب آج دسیوں کی لکھے ہے جی، نہ سمجھ آئے گی جائے گا کہ میرے پیسے ہی نہ اڑ جائیں۔ بینک کا میسج جو ہے ہمیں قرآن سے زیادہ بہتر ہو گیا، دنیا کے میسج ہمیں اس سے زیادہ بہتر ہو گیا۔ اللہ، یہ مینول کتاب ہے، روح اور ہماری روحانی کتاب، دنیا کے عروج و زوال اسی کتاب سے لکھے گئے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ عروج دیتا ہے، اور اس کے پسے پش ڈالنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ زوال دے دیتا ہے۔ جو حالت ہماری ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح ایک نظم بھی بنی ہوئی ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، طوطے مینا کی طرح رٹا جاتا ہوں، اور بھی کئی الفاظ بولتے ہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، پر چھتی پہ رکھ دیا، بیٹی کو رخصت کر دے وقت سر تے رکھ دیتا، اتی یہ سائے دے تھلے جا نال لے جاؤ، پر پڑھنا اس نے ہے کوئی نہیں، اتے کر کے رکھ دینا۔ ترجمے والا قرآن مجید بھی نہیں دے، سادہ دے دیتے۔ آج کل یہ بڑا کام کیا بچیاں نے، جڑی خواتین ہیں جی نگہداشت میں فردا، انہوں نے سلوٹ مارنا، انہاں بچیاں نے بہت ان خواتین نے خواتین کے اوپر ان کو ترجمہ تفسیر پڑھا کے بڑا ہی کام کیا۔ بہت بڑا گیپ تھا، بہت بڑا خلا تھا جو انہوں نے پورا کیا ہے۔ اللہ ان کی زندگی حیاتی میں برکت دے اور ان کے اخلاص میں برکت دے، ان کو ثابت قدمی دے۔ اور ہمارے بھی مسجدوں کے ساتھ خواتین کے مدرسے ہیں جو معلمات پڑھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر دراز کرے۔ ہمارے شہر میں بھی بچیوں کے ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ہے نا معاملات کو بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اخلاص کی دولت دے اور ثابت قدمی اور تحیات۔ یہ بہت بڑا خواتین کا وہ عمل کیا ہے، بڑا ہی زیادہ گیپ تھا اس بات میں۔ تو اللہ کے نیک بندوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو کتاب قرآن مجید اتری ہے اور ہماری ہدایت ہے، ہدی للناس ہدی للمتقین۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں اور پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل اسی وقت ہوگا جس وقت کیا ہوگا جی، ہم اس کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیں نا، اس کو صرف کل دے اتے، ساتے اتے، چلیس میں اتے، فاتحہ خانی دے اوپر، قبروں کے اوپر پڑھا جاتا ہے، لیکن سمجھا نہیں جاتا۔ محفل ناد، محفل جو ہے نا جی، وہ محفل کیا کہتے ہیں جی، محفل حسن قرات، سنا جا رہا ہے لیکن ترجمہ نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ایمان ہے، اور دوسرا حق کیا ہے جی، اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا۔
تانوں اکثر نو قرآن مجید صحیح تلفظ نہ پڑھنا نہیں جی آندا. میں کیونکہ پڑھاتا ہوں بڑی جگہ پہ، سنتا بھی ہوں. تانوں ایک ایک کر کے نہ لینوں باہر کڈیا جائے نا سن کے، تے ادھے نالوں زیادہ بندے وہ ہونے نے جڑے سورۃ فاتحہ بھی چج نال صحیح نہیں پڑھدے. تے بھائی جان کسے قاری صاحب نو بھاویں تنخواہ دینی پہ ایک دفعہ قرآن زندگی چ سنا کے سیدھا کر لو. تہاڈی مہربانی ہے، قرآن مجید نو پڑھنا تے صحیح طرح آنا چاہیے نا جی، الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں. اور دوسرا حق تو پڑھنا ہے، تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھے، سبحان اللہ، جو سب سے بڑا حق ہے. اور چوتھا حق ہے کہ اس پہ پھر عمل کریں. اور پانچواں یہ ہے جب عمل کریں تو پھر اس کو آگے پھیلائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے. قرآن مجید کی جو ترجمہ کلاسیں اسے آباد کریں، قرآن مجید کو سمجھ کے اور اس کو آگے بھی پھیلائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کے اوپر ثابت قدمی دے. اللہ بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری رمضان کی ساری باتیں قبول فرمائے. اللہ رب العزت بیماروں کو صحت عطا فرمائے. امت مسلمہ کے مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے. خصوصی دعا فرمائے. اللہم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمین. اللہم احفظنا کما تحفظ به عبادک الصالحین. اللہم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد القدس. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم علیک بالیہود. اللہم علیک بالیہود والنصارى وبالکفار اجمعین. اللہم انصر عساکر المجاہدین. اللہم انصر عساکر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان. اللہم انصرہم نصرا عزیزا وافتح لہم فتحا قریبا یا اکرم المکرمین. اللہم انا ندعوک دعاء المساکین. اللہم انا ندعوک دعاء المساکین ونرجوک رجاء الخائفین یا رب العالمین. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہم انت القوی ونحن الضعفاء. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء. نشکو الیک ضعف قوتنا وقلة حیلتنا وحوالنا علی الناس یا رب المستضعفین یا رب الارباب یا رب السماوات والارض یا رب المشرقین یا رب المغربین. اللہم ارحمنا ولا اللہم انصرنا. اللہم اعزنا. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ تعالیٰ یہ جو ساتھی پروگرام کرواتے ہیں، اللہ ان کے اخلاص میں، اللہ رب العزت ان کے مال میں، ان کی اس خدمت میں اللہ برکتیں دے. اللہ رب